السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4:3 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے والی جو آیت ہے 4:2، اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں اور انہوں نے ہیکل کے ماحول کو دیکھا، وہ جو مذہبی پیشوا تھے، جو راہب تھے، ان کے ہیڈ پریسٹ تھے، ان کی لسٹ فل آئیز کو دیکھا، ہیکل کے اندرونی ماحول میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بھانپا انہوں نے، تو ان کے اندر ایک ہیکل سے بیزاری پیدا ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے، اب ایک اکیلی خاتون اور ہیکل اتنا مضبوط، اس کا قانون، ان کا جوز کی شریعت، وہ اس کا دبدبہ، اس کی حکومت، مذہبی اقتدار، اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ عام بات نہیں تھی۔ تو ان کو تسلی دی گئی، اطمینان دیا گیا کہ تم اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ جو ہیکل کا جو قانون ہے، جو سراسر ظلم پر مبنی ہے، انسانوں کا بنایا ہوا، ان کے ہیڈ پریسٹ کا بنایا ہوا، اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤ۔ تو تم اطمینان رکھو کہ تم اس سے نکل آؤ گی، اس ماحول سے، اور تم آزاد اور پاکیزہ زندگی بسر کرو گی۔ تو یہ ان کو تسلی دی گئی۔ اب یہ اسی کا آگے تسلسل چلا آ رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تو اپنے رب کے قوانین کے سامنے جھک۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہیکل کے قوانین رائج تھے جو انسانیت کے خلاف تھے۔ اس کے اندر عورتوں کو لایا جا رہا تھا ہیکل میں، ان کے ساتھ وہ انلافل جسمانی ریلیشن شپ بنائے جاتے تھے، جہاں سے یہ اس ماحول سے بیزار ہوئیں یہ چیزیں دیکھ کر۔ تو ان کو کہا گیا، اور بھی چیزیں تھیں جو ہیکل کی جتنی بھی تھیں، وہ ساری ان کے ہیڈ پریسٹ کی بنائی ہوئی انسانیت کے لیے تباہ کن تھی۔ تو انسانیت کو وہ مصیبتوں میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے اپنی مذہبی شریعت کے ذریعے سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے مریم تو ہیکل کی شریعت کی بجائے اپنے رب کے قوانین کے سامنے جھک۔ تو اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم یہ جو کہہ رہا ہے کہ مقنتی لربکی، کہ تو اپنے رب کے قوانین کے سامنے جھک، اس سے کیا مراد ہے کہ ہیکل کے قوانین، اس کی جو شریعت ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو اب یہ چھوڑنا تو آسان نہیں تھا، کیونکہ اس میں تو جان بھی جا سکتی تھی، وہ تو عبرت ناک موت دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں بڑی مشکل تھیں جو مریم علیہ السلام کو پھر تسلی دی گئی، کہ ان کو آمادہ کیا گیا تاکہ وہ ان کے خلاف کھڑی ہو سکے، اور ان کے اندر جتنے بھی ڈر، خوف اور وسوسے تھے ان کو دور کیا گیا۔ اس کے لیے پھر ان کو ملائکہ کے ذریعے سے ان کو بشارت بھی دی گئی، ان کو تسلی اور اطمینان، یہ ساری چیزیں ان کو دی گئیں۔ اب ان کو ایک واضح چیز دی جا رہی ہے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ اپنے رب کے قوانین کے سامنے۔ ہیکل کا جو بنایا ہوا جو شریعت، جو مذہب، جو قانون ہے، اس کے سامنے نہیں جھکنا۔ اب ایک بالکل واضح ان کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے مریم علیہ السلام کو۔ تو بات کلیئر کٹ ہوگی کہ جھکنا صرف اللہ کے قوانین کے سامنے، ان کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور اسی یہ جو ہے نا یا مریم اقنتی، اسی یہاں پر قانتین پیچھے ذکر آ رہا ہے، قانتات اور قانتین ہم نے بتایا تھا، وضاحت کی تھی۔ تو یہاں پر دوبارہ یہ سمجھ لیں، یہ جھکنا اب ترجموں میں تو یہ کیا ہوا ہے نا کہ یہ قانتین قانتات، یہ ترجمہ کیا ہوا کہ عاجزی کرنے والے، بس ایسے گردن جھکی ہو، جسم ایسے سکڑا ہو، ڈرے سہمے سے ہو، یہ عاجزی، یہ جو مذہب کے اندر ہوتی ہے، یہ وہ والی نہیں ہے، یہ وہ والی عاجزی، اس کی بات ہی نہیں کر رہا قرآن کریم۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں کسی بھی مذہب کے، ان کے سامنے نہیں جھکنا، ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا، صرف اللہ کے قوانین کو ماننا ہے۔ جھکنا سے مراد ہے ان کو ماننا، اللہ کے قوانین کو ماننا۔ تو ایسے اگر جھکے مانے نہ تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ زبان کے محاورے ہیں، انگلش میں بھی ہے وہ جھکنا۔ اب جھکنے کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ ان قوانین کو
سمجھتے نہیں، ان کو نافذ نہیں کرتے تو آپ جھکے رہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جھکنا کا مطلب ہوتا ہے ان کو تسلیم کرو کہ یہ قوانین جو ہیں صداقت پر مبنی ہے، انسانوں کی فلاح پر مبنی ہے، ان کو اگر ایڈاپٹ کیا جائے، نافذ کیا جائے تو اس سے انسانیت کو فلاح ملتی ہے۔ یہ ہے جھکنا۔ اب سمجھ آئی کہ جھکنا کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اسی کے اندر اس کی میننگ ہے کہ ان کی فرما برداری کر، کہ یہ جو قوانین ہیں پہلے تو یہ ان کو تسلیم کر، یہ تو جھکنا ہو گیا۔ اسی کے اندر پھر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ان کو ان کی فرما برداری کر، یعنی جو قوانین میں کہا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لا، یہ فرما برداری ہو گئی۔ اور اس کے اندر پھر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ان قوانین کے مطابق استعمال کر۔ یہ دیکھیں بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مقنتی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا، ان کو بجا لانا اور اپنی صلاحیتوں کو ان قوانین کے مطابق استعمال کرنا۔ یہ تینوں پہلو اس ایک لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ بڑا اہم لفظ ہے یہ، جس کا ترجمہ صرف یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ کوئی ریچولز ورشپ کی چیزیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس لفظ کے یہ معنی نہیں ہیں، تو میں نے سمجھایا آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے وَاسْجُدِی، اور تو سجدہ کر۔ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تو عملی زندگی میں رب کے قوانین کے سامنے سر جھکا دے۔ عملی زندگی میں رب کے قوانین کے سامنے سر جھکا دے۔ سر جھکا دینے سے کیا مراد ہے؟ مان لینا کہ یہ قوانین ہماری بہتری کے لیے ہیں، صداقت پر مبنی ہے، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ ہے سر جھکانا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو یہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ریچول والا اگر سجدہ کرتے ہیں تو وہ اب کریں، لیکن اگر قوانین کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یعنی ان قوانین کو ایڈاپٹ نہیں کرتے، ان کو نافذ نہیں کرتے، تو یہ جو سمبولک سجدہ ہے وہ آپ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایکچولی فائدہ تب ہوگا جب آپ ان قوانین کو سجدہ کریں گے، قوانین کو، یعنی ان کو سمجھیں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ سجدہ اس طرح سے سجدہ کریں گے تو پھر سجدہ فائدہ مند ہوگا۔ اس میں تو آپ سمبولک سجدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن قرآن جس سجدے کو کہتا ہے وہ سجدہ یہ ہے کہ ان قوانین کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلانا، اپنا انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے نظام اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَارْكَعِی مَعَ الرَّاکِعِین، اور راکعین کے ساتھ رکوع کر۔ اب رکوع جیسے ہم کہیں گے، جیسے ہم سجدہ کہتے ہیں تو فوراً ذہن میں وہ سمبولک سجدہ آ جاتا ہے جو ریچولز کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم رکوع کی بات کریں گے تو وہی رکوع آ جائے گا جو سمبولیکلی ہے اور جو ریچولز کرتے ہیں۔ رکوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکوع کا معنی بھی جھکنا ہوتا ہے۔ سجدے میں تو یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دینا، یعنی کوئی قوم گھٹنے ٹیک دے، یعنی اپنے اختیارات کو بالکل ختم اس کے ہو جائیں، وہ کہے بس جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں نے تو اسی کو کرنا ہے۔ سجدہ میں تو یہ ہوتا ہے، میں نے اس لیے وہاں پر کہا تھا کہ عملی زندگی میں یعنی انسان اپنے قوانین کو چھوڑ دے، یعنی گھٹنے ٹیک دے اللہ کے قوانین کے سامنے، یعنی چھوڑ دے جو بھی انسان کے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین ان کو چھوڑ دے، اللہ کے قوانین کے سامنے گھٹنے ٹیک لے۔ اس میں تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ صرف انہی قوانین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، انہی کو اڈاپٹ کرے۔ رکوع کے اندر یہ آتا ہے کہ بغیر گھٹنے ٹیکے، ابھی اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، یعنی ابھی وہ عملی زندگی میں داخل نہیں ہوا، تو داخل ہونے سے پہلے وہ کیا کرے؟ وہ ذہنی طور کے اوپر تسلیم کرے، یہ ذہنی طور کے اوپر، سمبولیکلی نہیں۔ سمبولیکل رکوع کر لے، لیکن اگر ذہنی طور پر وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا تو وہ سمبولیکل رکوع کو فائدہ نہیں دے گا۔ ذہنی طور پر وہ تسلیم کرے کہ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ان کے اوپر، ان کی صداقت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔
ان کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رکوع، اور یہ انڈیویجول نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین تو اجتماعیت کا نام ہے۔ تو یہ تو ایک اجتماع کی صورت میں ایک قومی سطح کے اوپر، ایک ریاست کی سطح کے اوپر نافذ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ورکعی مع الراکعین۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جو اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ مل کر فالو کر، یعنی یہ جو رہبانیت کی جو زندگی ہے، مناسٹسزم، اس کو گیو اپ کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ جو رہبانیت کی، ترک دنیا کی یہ جو زندگی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اس کو چھوڑنے کے بعد اب یہ دیکھیں قرآن کریم ورکعوا مع الراکعین میں کیا چیز کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیکل کی یہ جو رہبانیت کی زندگی ہے، یعنی ترک دنیا کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بیٹھ کے اپنا کوئی ریچول کی چیزیں کرنا، ورشپ کرنا، اللہ اللہ کرنا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ دے۔ ورکعی مع الراکعین، جو راکعین ہیں، جو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں، جنہوں نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ قوانین ہماری فلاح کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان قوانین کو تو فالو کر۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر رہبانیت چھوڑنی ہے، منافقسزم جو اختیار کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ مع الراکعین جب وہ کہہ رہا ہے تو وہاں پر تو وہ اکیلی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی محراب کے اندر، تو وہ تو گوشہ نشینی کی زندگی تھی۔ قرآن کریم اس سے منع کر رہا ہے، قرآن کریم اس کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے کہ اب تم نے ایک جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے تو تمہیں یہ گوشہ نشینی محراب کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، گیو اپ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ریچولز کی زندگی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو جیوز کی یہ جو ہیکل ہے، ان کی جو شریعت ہے، ان کے جو مذہبی قوانین ہیں، ان کے خلاف تمہیں اعلان بغاوت کرنا پڑے گی، چھوڑنا پڑے گا ان کو۔ ظاہر ان کو چھوڑنا تو اعلان بغاوت تھی۔ ایسے اگر وہ ہیکل سے اور عورت کوئی نکل آتی تو ان کو دیکھ کر تو پھر باقی عورتیں بھی نکل آتی، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو مصلوب کر دیتے تھے، سولی پر لٹکا دیتے تھے، تاکہ اوروں کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ بھی ہیکل سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا کہ ہیکل کے قوانین کی بجائے تم اللہ کے قوانین کے سامنے جھک، گوشہ نشینی کی زندگی چھوڑ دے، اور جو اللہ کے قوانین کے اوپر چلنے والے ہیں، جو اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، یعنی ان قوانین کے اوپر چلنے والے ہیں، اب تو ان کے ساتھ مل کر اللہ کے قوانین کے اوپر چل۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے ورکعی مع الراکعین، اور اسی کے اندر پھر ان قوانین کی پابندی بھی آ جاتی۔ ظاہر ہے جب تو جماعت کے ساتھ ملے گی جو اللہ کے قوانین کے اوپر چلنے والی ہوگی، تو پھر وہ خود بھی ان قوانین کی پابندی کریں گی، اور تو بھی ان کے ساتھ ان قوانین کی پابندی کرے گی۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں کہی جا رہی اس آیت کے اندر، بہت ہی قابل غور، بڑی ہی قابل توجہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔